کہ میں دونوں کی نہیں ہوں مگر یہ دونوں میرے ہیں، کہ جب مریں گے تو میرے ہی آغوش میں آئیں گے۔ اپنے بچوں کو آگ لگانے کی تعلیم نہیں دی، اپنے بچوں کو آگ بجھانے کی تعلیم دی۔ اپنے بچوں کا جو قصیدہ پڑھا اللہ نے، نبی نہیں ہیں ان کے بچے، امام نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، اور لقمان کا قصیدہ کیوں؟ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں آقا خیرتی، انہوں نے بھی وجہ تلاش کی کہ جب لقمان نبی نہیں، امام نہیں، ہوتا ہے نا مولوی جب منبر سے بھی 2-3 لوگ کا نام لے لے آدمی پلٹ کے دیکھنے لگتا ہے، نہیں پہنچے۔ اگر کوئی بوڑھا نعرہ لگا دے، ابھی تو آپ نعرے نہیں پڑھ رہے تھے، کوئی بوڑھا اگر مجلس میں نعرہ لگا دے تو سارے جوان اسے دیکھنے لگتے ہیں، ارے یہ بوڑھے ہو کے ایسا نعرہ لگا رہے ہیں۔ مجھے مصرے یاد آ گئے، آپ بات کر رہے تھے، کیا نعرے پہ کہا نا آپ نے، کیا بہترین کسی شاعر نے کہا جس کی جیسی زبان ہوتی ہے اس کا ویسا بیان ہوتا ہے۔ ارے تھوڑا مل کے سنو، جس کی جیسی زبان ہوتی ہے، کوئی بوڑھا نعرہ لگا دے، دیکھیے کیسے دیکھتا ہے آدمی، جس کی جیسی زبان ہوتی ہے بھائی اس کا ویسا بیان ہوتا ہے۔ یہ حبیب الزہیر سے پوچھو، ارے یہ حبیب الزہیر سے پوچھو کیسے بوڑھا چلا۔ جنت کو بھی ہر طرح کا ایک عزادار چاہیے، جنت کو بھی ایک ہر طرح کا عزادار چاہیے، ہر طرح کا عزادار چاہیے، دوزخ کو بھی ہر طرح کا ایک گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار بند چاہیے۔ ہوتی ہیں کھلتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں اصغر کی مٹھیاں، علی اصغر نے بھی آواز دی مجھے بھی تلوار چاہیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد آل محمد۔ لیکن وقت سمٹ گیا ہے، بات آپ جلدی جلدی سن لیجئے، میرے پاس واقعاً وقت کم ہے، 4:30 ہو گیا، بس 10-15 منٹ جو بھی آپ کی بیچ میں خدمت ہو جائے بات تمام کروں گا، چونکہ میں سوچ بھی نہیں رہا ہوں کہ کیسے بات کو چھیڑوں، چونکہ واقعاً ابھی سفر آگے کی منزل ہے، کھانا اور یہ سارے مرحلے ہیں، لیکن آپ اس فقرے کو سنتے ہوئے جائیے۔ کیا کہا؟ یہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ تو آقا خیرتی نے کہا، میں بھی سوچ رہا تھا کہ اللہ نے لقمان کا تذکرہ کہاں سے کر دیا، بڑے بڑے نبیوں کا ذکر نہیں کیا، بڑے بڑے ولیوں کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب عباس کا اور زینب کا تذکرہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ غور سے دیکھنے لگتے ہیں، ارے یہ نبی بنا رہے ہیں، یہ امام بنا رہے ہیں، یہ معصوم بنا رہے ہیں، مگر اس مرحلے کو محسوس تو کریے آپ جو اس نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میں اس وادیوں سے نکال کے کہہ رہا ہوں لقمان نبی نہیں، امام نہیں، معصوم نہیں، مگر اللہ ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے خیرتی کہتے ہیں 2 وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے لقمان کا تذکرہ کیا۔ کہا پہلی وجہ چونکہ لقمان متقی تھے، چونکہ لقمان پرہیزگار تھے۔ اب تو دیکھیں مجلس ہونی چاہیے، چونکہ لقمان متقی تھے، چونکہ پرہیزگار تھے۔ رضا صاحب کہا یہ متقی تھے، یہ پرہیزگار تھے، نہیں پہنچی دلیل ملی۔ اما متقی اگر ہے تو اس کا تذکرہ ہوگا، اس کا قصیدہ پڑھا جائے گا، نہیں پہنچے۔ اب مفتیوں کے منہ پہ کچھ تو تماچا مار کے کہو کہ جب متقی قابل تذکرہ ہے تو جس قوم کے پاس امام المتقین ہو، متقیوں کا امام ہو، جس کی محبت تقوی کی علامت ہو، اور وہ قصیدہ اپنے مولا کا نہ پڑھے، وہ علی کا ذکر کرے۔ کچھ لوگ ارے وہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ اما جب متقی قابل تذکرہ ہے تو جو امام المتقین ہو، جس کے پاس جس کی محبت تقوی کی علامت ہو۔ اور دوسرا فقرہ تو قیامت کا کہا دوسری وجہ دیکھیں بیٹے کے مرحلے پہ نہیں بولا ہے، میں نے آپ سے بھی کچھ نہیں کہا، مگر اب باپ کی بات ہے۔ جو الزام باپ کو ملا وہی الزام 1400 برس سے ہمیں مل رہا تھا، مگر اب اس میں کم سے کم چہت کے بولو۔ کہ دوسری وجہ یہ ہے چونکہ لقمان نے اس شرک کے ماحول میں اپنے بچوں کو بہت اچھے سے پالا،
اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، ابھی بھی نہیں پہنچے، یعنی ایک معیار سیٹ ہوا۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو صحیح سے پال دے، صحیح سے تربیت کرے، ارے بولو، تو اللہ اس کا قصیدہ پڑھتا ہے، نہیں پہنچے۔ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو صحیح سے پالے، ارے بابا، اگر کوئی باپ عام بچے کو صحیح سے پال دے تو اللہ تو اس کا قصیدہ پڑھے کہ جس ابو طالب نے خود محمد کو پالا۔ ہاتھوں کو یا رسول جس نے خود محمد عربی کو پالا ہو۔ ابو طالب کے لیے بات کرتے ہیں، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد بولیے جو سب سے بڑا ہے وہ بھی ابو طالب تیری گودی کا پلا ہے۔ کہتے رہیے، کہتے رہیے، ابو طالب کے سلسلے میں ہمارے بارے میں کہتے رہیے، قصیدہ خدا پڑھ رہا ہے، قسم خدا کی، قصیدہ خدا پڑھ رہا ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بیڑے کا ایک چھوٹا سا بچہ 10-12 سال کا، فرض کریے کہ بہت بڑھیا شعر کہنے لگے، بہت اچھا شعر کہنے لگے، تو اس کا شعر آج کا کوئی بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اپنے نام سے پڑھنے لگے، ارے آپ نے قدر ہی نہیں کیا۔ اگر کوئی بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر اس کا شعر اپنے نام سے کہہ کے پڑھنے لگے کہ یہ میرا ہے، تو آپ بتائیے اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ بڑا ہو کے، نہیں پہنچے آپ، یہ بڑا ہو کے میرا شعر اپنا کہہ رہا ہے۔ ارے میں نے پورا قصیدہ پڑھ دیا اگر آپ بچے ہو گئے کہ یہ بڑا ہو کے اپنا شعر، اب آپ تو محسوس کریں گے، یہ بڑا ہو کے اب میرا شعر اپنا کہہ رہا ہے۔ ایک چھوٹے کے شعر کو ایک بڑا اپنا کہہ رہا ہے، آپ سمجھے نہیں؟ ابو طالب کے قصیدے کے لیے یہی کافی ہے، پالا اس نے ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پالا ہے۔ اس عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ابو طالب کہہ رہے ہیں، ابو طالب کی پرورش کو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پالا ہے، ہم نے پرورش کی ہے، ہم نے تربیت کی ہے، ہم نے انہیں پالا ہے۔ اور خوب، اور صرف ابو طالب کو نہیں، امت دنیا جس سے جلتی تھی ان دونوں کا قصیدہ اللہ نے خوب چہک کے پڑھا، کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو کیا ہم نے اپنا مال دے کے غنی نہیں بنایا؟ ارے کاش آپ کی آوازیں اٹھی ہوتی، بڑے دھیرے سے آپ نے کہہ دیا، ارے اپنا مال دے کے خدا نے غنی نہیں بنایا، اپنا مال دے کے ہم اسی کو خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنا مال کہا، اپنا مال کہا، آپ سمجھ ہی نہیں رہے، جب خدا اپنا مال کہہ دے تو سمجھو کہ سب حلال ہے۔ ارے مجلس ہے، صلوات تو پڑھو محمد آل محمد پر۔ اس شعرے کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ خدیجہ کی ساری، پیغمبر خود کہتے ہیں میں نے پورا مال رات بھر اپنے دامن میں محمد بھر بھر کے ایک ایک گنی اشرفی لے کے گئے، اور گنیاں اشرفیاں اتنی تھیں کہ ادھر خدیجہ تھی ادھر محمد تھے، دونوں ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ محمد بانٹتے گئے اور ایک گرنی اور اشرفی الگ نہیں کی کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ارے واہ واہ، آپ نے دیکھیں مجلس سے اس کو سمجھیے۔ دیکھیں فرض کریے امام زمانے کا ظہور ہو جائے، انشاءاللہ ہوگا، امام آ جائے اور بیڑھا سادات میں یہیں سے اعلان ہو کہ مولا بیڑھا سادات کی مسجد میں آئے ہیں، جس کے پاس سہم امام کی رقم ہے، سہم سادات کی رقم ہے، وہ لے کے مسجد میں پہنچ جائے۔ لوگ آتے ہی ہیں، فرض کریے ہم لوگ کے پاس مدرسے ہیں، جس کے پاس ہوتا ہے یا جو بھی چندہ لیتے ہیں سہم امام کا،
آپ آئے تو مولوی صاحب یہ 50,000 سہم امام کا ہے. ہم تو خوش ہو کے آپ کی تعریف کر کے پیسہ رکھیں گے, رسید کاٹ کے آپ کے حوالے کریں گے. آپ 10 لوگوں کو دکھائیں گے کہ میں نے اتنا سہم امام دیا. تو ہمیں تھوڑی نہ پتا ہے کہ وہ 50,000 پاک ہے یا نہیں ہے. ارے مجلس ہے, اسے سن لیجئے آپ, مگر وہ جو ہوگا ہم رکھ لیں گے, ہمیں کیا معلوم. نہیں پہنچے آپ سوچئے, اس منزل کو محسوس کریے. مگر امام زمانہ اگر آ گئے, آپ ان کے پاس لے کے جائیں گے, چونکہ روایت معصومین کی گواہ ہے, تو امام کے پاس جو لے جائیں گے سب نہیں رکھیں گے. جو حلال ہوگا, ارے واہ واہ واہ, تھوڑا بولیے, امام وہی لیں گے. بقیہ امام فوراً کہیں گے یہ صحیح نہیں کمایا, یہ حلال نہیں ہے. جو پاک مال ہے اسی کو امام لیں گے. ارے وہ پاک ہیں اسی لیے پاک ہی ایکسپٹ کرتے ہیں, وہ ہر مال نہیں لیتے, وہ پاکی مال کو آپ کو ایکسپٹ کریں گے. نہیں پہنچے آپ. تو محمد بھی تو اسی منزل پہ ہیں. ایک گنی اور اشرفی الگ نہیں کی کہ ایک خدیجہ یہ صحیح نہیں کمایا, یہ حلال نہیں ہے. نہیں پہنچے. یعنی محمد کا بانٹنا اور خدا کا یہ کہنا کہ یہ مال میرا ہے, یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ مال خدیجہ پاک تھا. ارے واہ 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 واہ, مال خدیجہ پاک تھا. آپ سمجھے نہیں, پاک غذا تھی تبھی تو اسلام پاک آگے بڑھا. اللہ اکبر. مال تھا, سب پاک تھا. یہ جو قرآن نے کہا کہ ہمارا مال ہے, میرا مال ہے, میری دولت ہے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال خدیجہ پاک تھا, مال خدیجہ پاک تھا. نہیں پہنچے. اب مجھ جیسا خطیب بھی منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے خدیجہ کا مال پاک تھا, خدیجہ کا مال پاک تھا, خدیجہ کا مال پاک تھا. ارے تمہارے کہنے سے تھوڑی نہ پاک ہوگا, وہ پاک تو تھا ہی, تبھی تو اس نے کہا کہ یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. نہیں پہنچے آپ. یعنی جس مال پر خدا یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے, کہ سمجھو یہ پاک ہے, سمجھو اس میں ذرہ برابر. آپ سمجھے, اس ورنے کو محسوس کر لیجئے تو شاید دعائیں دیں گے. کتنی مجلسیں سال بھر میں سن لیتے ہیں آپ؟ بولیے, کتنی مجلس سن لیتے ہوں گے؟ اگر قاعدے سے ریشیو نکالیے تو سال بھر میں 365 مجلس شریکی ہو جاتے ہوں گے آپ. محرم کی جوڑ لیجئے اگر قاعدے سے ریشیو تو 365. پھر ایام فاطمی کتنا سب سنتے ہیں. توجہ, اب میں یہی کہہ رہا ہوں, کسی کا امتحان نہیں لے رہا ہوں, میں اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں. یہی میں کہوں سب کو قرآن دیجئے, سارے لوگ اپنے سر پہ قرآن رکھ لیں اور اپنے جیب سے 50 روپے کی نوٹ نکالیے. ماشاءاللہ سے شیعوں کے پاس 50 نکلتے ہی نہیں, 500 سے کم کی نوٹ نکلے گی نہیں. مگر میں 500 کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, سب لوگ 50 روپے نکال کے چلیے اٹھا کے آج ہم بھی قسم کھائیں کہ یہ جو 50 روپیہ ہے یہ پورا کا پورا پاک ہے. نہیں پہنچے. پورا کا پورا حلال ہے. نہیں پہنچے. اس میں نہ ابا کا حق, نہ اماں کا حق, نہ غریب کا حق, نہ امام کا حق, نہ سادات کا حق. ارے بولیے تھوڑا سا, کسی کا حق نہیں ہے. کوئی کھا سکتا ہے یہ کہہ کے؟ دیکھیں بہت سے کھا سکتے ہیں مگر ڈر کے مارے نہیں کھائیں گے کہ 1 روپیہ بھی اگر کسی کا نکل گیا تو اس قسم کا جواب وہاں کون دے گا. نہیں پہنچے. یہ ہے ہمارے کردار کی مجبوری. دین آنے کے بعد, شریعت آنے کے بعد, اتنی مجلسیں سننے کے بعد ہمارا کردار ایسا ہے کہ اپنے 50 روپے پہ قسم نہیں کھا سکتے کہ یہ پاک ہے, یہ پاک ہے. ارے عظمت خدیجہ کو سلام کرو. نہ دین آیا, نہ شریعت, نہ اسلام, اس جہالت کے دور میں اپنے مال کو اتنا پاک رکھا کہ اللہ نے کہا یہ سب میرا ہے. دیکھیں بات تو بہت بڑی تھی, اب آپ اسے جیسے چاہے سن لیں. مال خدیجہ پاک تھا, کہا کہ میرا ہے. ہمارے یہاں دولت کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے. ہمارے یہاں دولت کو ہاتھ کی, ارے بولیے, ہاتھ کا محل. گاڑی لڑ گئی, ہاتھ کا محل چلا گیا. پیسہ گر گیا, ہاتھ کا محل چلا گیا. ہمارے یہاں پیسے کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ کا, پھر مجھے کہنا پڑے گا, دولت کو کہتے ہیں ہاتھ کا محل. ارے قدر کریے, خدیجہ کی عظمت کو پہچانیے. اما جس خدیجہ کے ہاتھ کا میل اتنا پاک ہو, اس کی بیوی کی پلی سیدہ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد.
یہ ہستیاں ٹھیک ہے اس عصمت کبریٰ کے دائرے میں نہیں ہیں، مگر اللہ نے ان کا قصیدہ پڑھا، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ابو طالب کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے ابو طالب آپ نے اس وقت محمد کے سر پہ ہاتھ رکھا جب یہ یتیم ہو گئے، قصیدہ پڑھا، انہیں پالا انہوں نے، خدا نے کہا یہ میرا ہے، بس بات ختم ہو گئی، اسی سے میں جڑ گیا۔ پالا انہوں نے، بولیے مسائب کی باتیں آنا چاہتے ہیں تو سنیے، پالا ابو طالب نے، اللہ نے کہا ہم نے پالا، مال دیا خدیجہ نے، کہا ہم نے دیا۔ اے پروردگار یہ کیا مطلب؟ پرورش ان کی کہہ رہا ہے ہم نے کی، مال انہوں نے دیا کہہ رہا ہے ہم نے دیا۔ کہا تم سمجھے نہیں، جب کوئی ذات معصوم ہو نہ ہو، امام ہو نہ ہو، اپنا عمل خالص ہمارے لیے کر دے تو اس کا عمل، چاہے مجلس سے مجھے ہزاروں پڑھوائیے، اس سے بڑا فخر نہیں ہے، آپ جو چاہے کہلوائیے، کہ جب کوئی عمل ہمارے لیے کرے تو اس کا عمل میرا ہے، اس کی پرورش میری ہے، اس کا دیا ہوا مال میرا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اگر ابو طالب کے لیے کہا کہ آپ نے نہیں پرورش کی، ہم نے کی، مال آپ نے نہیں دیا، ہم نے، اللہ نے کہا یہ میری پرورش ہے، یہ میرا مال ہے، آپ سمجھے نہیں؟ وہ ذات کتنی بلند ہوگی کہ شیر کو ام البنین پلائے اور فاطمہ کہے عباس میرا ہے۔ شیر کو ام البنین پلائیں اور فاطمہ کہے عباس میرا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، عباس ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ سوچو کس منزل پہ ہے یہ کیریکٹر۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ایثار و وفا دیکھ کے یہ کون کہے گا شبیر کی ماں اور ہے، عباس کی ماں اور ہے۔ جب کیریکٹر اور کردار اس منزل پہ آ جائے تو خدا قصیدہ پڑھتا ہے، خدا تعریف کرتا ہے، خدا اس کی عظمت کا قصیدہ پڑھتا ہے، اور اللہ خوب اللہ اکبر کہتا ہے یہ میرا عمل۔ آپ کو سناؤں، منزل میں پہنچے گے آپ۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر، اور عربی زبان میں انہوں نے بڑے مرثیے اور بڑے شعر گئے۔ انہوں نے ایک شعر کہا کہ یومن، اللہ اکبر، کہ عاشور کے دن، میں اس کا مفہوم سنا رہا ہوں، کہ عاشور کے دن ہدایتیں عباس کی پناہ میں تھیں۔ پہنچ گئے آپ؟ شعر کا مفہوم کیا تھا؟ عاشور کے دن جب یہ مصرع کہا ڈر گئے، وہ پیر کانپنے لگا، کہا یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اس ہدایتیں عباس کی پناہ میں، اس لیے کہ کربلا میں تو حسین بھی ہیں، کربلا میں تو زین العابدین بھی ہیں، کربلا میں تو باقر جیسا امام بھی ہے۔ کہا یہ کیسے کہہ دیا؟ وہ کہتا ہے میں اس مصرے کے بعد میں نے کچھ کہا ہی نہیں، ڈر کے جب میں رات میں سویا تو زخمی حسین میرے خواب میں آئے، اور خواب میں آگے کہتے ہیں کہ شعر آگے بھی تو کہتا، رک کیوں گیا؟ کہ مولا میں ڈر گیا، میں کیسے کہتا؟ ارے عباس کی پناہ میں ہدایتیں، یہی کہہ کے میں ڈر رہا ہوں۔ حسین نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں، جس عباس کی پناہ میں حسین رہ رہا ہو۔ اگر ہدایتیں اس کی پناہ میں ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بس آپ پہنچ گئے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ میں جانتے ہیں عباس کا تذکرہ اس لیے لایا ہوں کہ آپ کے علاقے میں فضائل میں بھی روتے ہیں آپ۔ عباس کا نام آپ فضائل میں بھی سن لیں تو آنکھوں سے اشک آتا ہے۔ اسی لیے میں یہ ماحول بنا رہا تھا کہ سمجھیے اللہ معصوم نہ بھی ہیں، امام نہ بھی ہیں، مگر عباس کی عظمت کا احساس کبھی اس نوعیت سے کرو جس کی پناہ میں ہدایتیں ہیں۔ حسین نے کہا آگے کہہ، اس لیے کہ مجھ حسین جیسا امام بھی کربلا میں عباس کی پناہ میں تھا۔ اس کی دلیل بتاؤں، رات میں اللہ اکبر، اب جیسے چاہے سنیے، بہت روئیں گے آپ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، اس مرحلے تک پہنچ جائیے۔ کہتے شب عاشور نہ پڑھتا، اپنی آنکھوں سے تو نہ پڑھتا، کہتے شب عاشور
حسین غریب خیمے کے آس پاس چھوٹے چھوٹے درخت اکھاڑتے ہیں، ہٹاتے ہیں اور پھینکتے جاتے ہیں۔ ہلکی سی خیمے سے ٹکرایا حسین کا ہاتھ، عباس ایک مرتبہ کہتے کون ہے جو خیمے کے آس پاس ہے؟ اتنے میں فوراً حسین کی آواز بلند ہوئی، میرے بھیا عباس تیرا بھائی حسین ہے۔ کہتے عباس کی آواز آئی ہاتھوں کو جوڑ کے، آقا ارے عباس کے رہتے ہوئے آپ گھبرائیے نہیں، آج خیموں کا محافظ عباس ہے، بہت روئیں گے آپ۔ کہاں آقا کر کیا رہے تھے؟ عباس کی جب نگاہ پڑی تو کیا دیکھا؟ کچھ کانٹے دار درخت تھے جسے حسین ہٹا رہے تھے۔ عباس نے دیکھ کے کہا آقا ان درختوں کو کیوں ہٹایا؟ کہ عباس تمہیں پتہ نہیں ہے شام غریبہ میں میری سکینہ انہی ریت پہ تو سوئے گی، کہیں سکینہ کو یہ کانٹے دار نہ دسے۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین۔ میں پڑھنے کچھ آیا تھا مگر ایک چھوٹے سے بچے نے کہا کسی نے کہ بہت عاشق ہے مولا عباس کا، اس لیے مرحلے تک لے کے آ رہا ہے۔ السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین۔ نہیں پہنچے۔ عباس کون؟ امام زمانہ سلام کر کے کہہ رہے ہیں سلام ان پاسوں پر جسے حسین اٹھاتے اٹھاتے مرثیہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں اللہ اے میرا ساسا سہری، اے میرے بھائیا ارے کمر ٹوٹ گئے۔ اجرکم عند اللہ، معاف کرنا اگر اس مسئلے میں کوئی سخت فکرے پہنچ جائے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے وہ سید الشہداء کے۔ اللہ اکبر۔ چلو ہے نا تو عباس کا بھی تو ہوگا۔ حسین پہ مرثیہ سن لی آپ نے، کیا قیامت خیز فقرہ تھا، نہیں پہنچے۔ یہی تو مرحلہ ہے جس کے لیے سجاد نے رو کے کہا تھا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ نہ پوچھا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ اگر فقرہ پہنچ گیا تڑپ کے روئیے گا۔ چوتھا امام خود کہتا ہے، خطیب گھر میں مجلس پڑھ رہا تھا، 4 دفعہ 4 مرات اس نے کہا عباس، میری طرف دیکھیے تبھی روئیں گے، کہ عباس عباس عباس، کہتے 4 دفعہ۔ چوتھا امام اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گئے، کھڑے ہوئے، بیٹھ گئے، نہیں بہت روئیں گے آپ۔ وہ نیچے آ کے کہتے ہیں مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی تو بتائیے، میں نام ایسے نہ لو۔ کہا تجھے نہیں پتا، خدا تجھے حیات دے، پوری زندگی عباس کہتا رہے میں ایسے ہی کھڑا ہوتا رہوں گا۔ اگر دلیل پہنچ گئی تو بہت روئیں گے، کہا میں ایسے ہی کھڑا ہوتا رہوں گا۔ تو مولا کیا ہے عباس میں؟ کہ تجھے نہیں پتا میری 4 برس کی بہن، اس کی آواز بند ہو گئی جب صرف علم آیا۔ ارے بچوں سے کہتی تھی جب تک چچا تھا گھبراؤ نہیں، پانی اجرکم۔ ہاں آپ نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ سادات کرام ہے، خدا آپ کی آوازوں پہ، خدا آپ کے آنسوؤں میں ہے اور طاقت دے۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ خود امام سجاد کہتے مجھے اللہ عمر کر دوں، کہتے مجھے حسرت رہ گئی
کہ سکینہ ایک مرتبہ کہہ دے اے بھیا سجاد میری مدد کر. سجاد کہتے میں دیکھتا تھا جب جب تماچے لگے اللہ اکبر ایک گھوڑے کی گردن میں ایک سر لٹکا تھا اور دیکھ کے سکینہ کے این ام العباس کہ میں تماچے کے لیے بنی. اجرکم ہاں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. روتے رہیے اللہ اکبر. آپ کو پروردگار کوئی ابھی میں روایت پڑھ رہا تھا. روایت کہتی ہے خود سنیں گے اپنے ان گریوں کو ہلکا نہ سمجھیے گا ان آنسوؤں کو کمتر نہ سمجھیے گا. یہ آنسو بہت عظیم ہے. مسمع سے چھٹے امام نے مسمع سے کہا کربلا نہیں جاتا ہے میرے جد کی زیارت پہ نہیں جاتا ہے. مسمع کہتا ہے مولا بنی امیہ کا دور ہے میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے پکڑ کے شہید نہ کر دیں. اے مولا مجھے ذبح نہ کر دیں بہت سخت دور ہے. امام کہتے ہیں پھر کیا کرتا ہے کہا جب آپ کے جد عباس کے جب آپ کے جد حسین کے مصائب سنتا ہوں تو میں آنسوؤں کے ساتھ روتا ہوں. امام نے کہا اے مسمع گھبرانا نہیں پتہ ہے جب تیری جان نکلے گی کوئی آئے نہ آئے حسین ملک الموت سے کہے مجھ پہ روتا. اس کی جان کو بہت ہلکے سے نکالنا ہم بڑی آسانی سے نکالنا اسے کوئی تکلیف نہ ہو. پہنچ گئے تم اللہ اکبر. اس میں منزل ہے آنسوؤں کی کہ اب جتنا رو اب اللہ اکبر سنتے جائیے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ابھی 40 جا رہے ہو کربلا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. وقت میں نہیں چاہتا کہ زیادہ ہو بس یہ فقرہ سنیے اور انشاءاللہ دعائیں دیتے ہوئے جائیے گا. 40 عباس سے جو مانگنا ہے مانگ لو. جب آنسو پناہ میں عباس جاری ہو تو علماء کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک بچی شام سے کہتی ہے میرے چچا پر رونے والوں میرا واسطہ دے کے دعا کرنا تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی. اللہ اکبر. سنو عباس کبھی کسی کا ادھار نہیں رکھتے. کہتے ہیں 40 ایک عورت گئی اس کی بچی بول نہیں سکتی تھی مگر عباس کے روزے سے غائب ہو گئی ملی نہیں اسے. جانتے ہیں اللہ اکبر وہ پلٹ کے حسین کے روزے پہ آئی اور کہنے لگی اے حسین آپ کے ہاں غائب ہوتی تو عباس کے پاس جاتی مگر عباس کے روزے سے گئی ہے تو کیا کہوں. اس نے وہیں پر رو کے کہا اے مولا حسین میں 4 برس کی بچی کا واسطہ دے رہی ہوں میرا عقیدہ کربلا سے اٹھ جائے گا. ابھی یہ رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ کہتی ہے ایک چھوٹی سی بچی اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے ایک بچی رو رہی ہے. جب باہر پہنچی تو کیا دیکھا اس کی بچی کھڑی ہے مگر اس کی بچی اماں کہہ کے دوڑ کے اس کے کلیجے سے لپٹ گئی. ارے اس نے بچی کو اٹھایا عباس کے روزے پہ پہنچی کہ مولا ارے بچی مانگی تھی آپ نے تو اجرکم اجرکم. ہاں آخری فقرہ سنیے مجلس تمام ہو گئی. 1 منٹ سے زیادہ کے مسائب نہیں ہے نہ پڑھتا اگر مولا کے جا کے سلام کرنا. امام زمانہ رو کے کہتے ہیں سلام ان جسموں پر جسے قیمہ قیمہ نہیں پہنچے آپ. پامال کا لفظ نہیں ہے پامال تو اور شہداء کی میت ہوئی مگر عباس کا لاشا قرار صاحب مرحوم کہتے ہیں جیسے پیس ڈالا جائے ویسے عباس کے لاشے پر. ارے کیسے سن رہے ہو عباس کی میت پہ اتنی تلواریں پڑی تھی. یہی وجہ ہے جب 13 محرم کو میرا چوتھا امام باعجاز امامت کربلا پہنچا بنی
اسد والے کہتے ہیں سب کو دفن کیا مگر روئے نہیں. مگر سنیں گے جیسے چوتھے امام کہتے ہیں بنی اسد والے جب عباس کی طرف بڑھے